الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ یہ کہا ہے خدا نے خود قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا۔ معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا۔ میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا۔ آج کی اس پروکار مجلس کے صدر میرے نہایت ہی عزیز القدر محترم اور پروکار شخصیت جناب رزاق خان صاحب، جو پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول پاٹا توڑیا ہیں، ہمیں فخر ہے کہ آج وہ اس محفل میں تشریف لائے اور ہماری محفل کو رونق بخشی۔ ہمارے جن دو اشخاص کی وجہ سے آج یہ محفل رچی ہے، ان میں جناب شریف جاگل صاحب ہیں اور جناب قریش صاحب ہیں، جن کے متعلق آپ نے بہت سے حضرات سے اشعار و شعر سنے، شعر و شاعری سنی اور تقاریر سنی، خیالات اظہار کیا انہوں نے۔ تو ان کی وجہ سے ہی آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، اتفاق ہوا یہاں ملنے کا۔ تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں کے سٹاف کا، یہاں کے پورے کمپلیکس کے اساتذہ کا، جنہوں نے یہ روایت قائم رکھتے ہوئے یہ عظیم مجلس کا انعقاد کیا۔ چونکہ یہ روایت بڑے عرصے سے ہم نے ڈالی ہوئی ہے، بلکہ یہاں ہم نے تو یہ کیا تھا کہ جو ڈی او تھا اس سے آرڈر کروایا تھا کہ جس دن کوئی ریٹائر ہو تو اس کی پارٹی میں جتنے ٹیچر جو آئیں گے وہ آن ڈیوٹی ہوں گے، کسی کو لیو نہیں لینی پڑے گی، وہ ڈیوٹی ہوں گے اور سب ٹیچر آئیں گے، یہاں حاضر ہوں گے اس وقت۔ یہ آپ باضابطہ آرڈر کروایا تھا، سرکولر 7 جگہ بھیج دیا تھا ہم نے اس وقت یہ آرڈر کروا کے۔ تو بہرحال یہ ایسا مقام ہوتا ہے جب کوئی اپنی سلک کے ملازمت سے الگ ہوتا ہے اور ہماری اس سلک سے، ہمارے اس دائرے سے جب وہ باہر نکلتا ہے تو یہ گھڑی جو ہے یہ بڑی دکھ کی بھی ہوتی ہے اور خوشی کی بھی ہوتی ہے۔ دکھ ہوتا ہے کہ ایک عرصہ ساتھ اگر ایک گھڑی بار آدمی کسی کے ساتھ چلے تو جب اس سے جدا ہوتا ہے تو دکھ ہوتا ہے، تو جس کے ساتھ ایک عمر گزاری ہو تو جب وہ جدا ہو رہا ہو تو محسوس تو ضرور ہوتا ہے، آنسو ابھر آتے ہیں آنکھوں سے ایسے مقام پر۔ جب ہمیں اپنا وقت یاد آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ساتھیوں کے لیے ہم کیا کیا کرتے رہے اور ساتھی ہمارے لیے کیا کرتے رہے۔ جیسے رشید صاحب نے بتایا اس سکول کے بارے میں تاریخ تو ہونی چاہیے، کچھ یادداشت ہونی چاہیے۔ یہ مڈل سکول تھا، یہاں پر ہم نے پورے ڈسٹرکٹ کے جیسے انہوں نے بتایا کہ میٹنگ کی، لیکن اس سے بڑا کارنامہ یہاں پر ہم نے یہ کیا کہ وہ اساتذہ کی ٹیم کے ساتھ ہوتا۔ میں یہاں مڈل سکول تھا، میں انچارج تھا، یہاں پر ہیڈ ماسٹر تھا، تو میرے ساتھ تھے یہ 7 اساتذہ، 8 کی یہ ٹیم تھی ہماری۔ تو میں نے ان کے ساتھ مشورہ کیا، میں ڈی او کے پاس چلا گیا اور اس سے آرڈر کروایا کہ یہ کمپلیکس ہیڈ ہوگا۔ مڈل سکول کو کمپلیکس ہیڈ بنا دیا، حالانکہ ہائی اسکول کمپلیکس ہیڈ ہوتا تھا۔ ہائی اسکول والوں نے بڑا شور کیا کہ یہ مڈل اسکول والا جو گزٹڈ افسر بھی نہیں ہے تو یہ کمپلیکس ہیڈ کیسے چلائے گا، لیکن انہوں نے نہیں مانا اور اساتذہ نے ہمارا ساتھ دیا کہ اڑی کے اس کونے سے لے کر وہ پورا گرسائی ایریا اور کیری کانگلا اور یہ سارا سیکٹر پورا کا پورا تمام اساتذہ نے ہمیں پرنٹنگ چارج پورا دیا۔ ہم نے ان کو کاغذ قلم بھی دیا، سیاہی بھی دی، پینسل بھی دی اور پورا انہیں اتوار کے پیپر بھی ہم نے پرنٹ کروائے ان کو دیا، اور کمپلیکس کا پورا صحیح طریقے سے نظام چلا کر دیکھا۔ وہ کس وجہ سے کہ ٹیم کی اتفاق کی وجہ سے، ہم میں اتفاق تھا، اتحاد تھا۔
اور دوسری بات یہ تھی کہ مختلف قسم کے لوگ تھے. یہ محکمہ استاد جو ہے وہ سب سے پہلے ایک سیکولرزم کی نشانی ہوتی ہے. استاد کے اندر یہ ذات پات برادری اونچ نیچ چھوٹ کچھ نہیں آتا ہے. جب کلاس میں ہمارے بچے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کسی ذات کا ہو، کسی نسب کا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی ذات کا ہو، ہم اس کو بچہ سمجھتے ہیں، اس کو کوئی غیر نظر سے نہیں سوچتے ہیں. جو آج سوسائٹی میں باتیں چلتی ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعصب آدمی کے ذہن میں کیسے پنپتا ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ خون سب میں ایک جیسا ہے. پرندے کے یہاں فرقہ پرستی کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی مسجد پہ بیٹھا ہے، کبھی مندر پہ بیٹھا ہے. انسان ہو کر جو اشرف المخلوقات ہے، اس میں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے یہ استاد ہی ہے جو ایک مثال بن کر ان تمام برائیوں کو ختم کر سکتا ہے. اور یہ محکمہ تعلیم تمام جتنے بھی محکمے ہیں ہماری ریاست میں، ہمارے ملک میں، ان سب کی ماں ہے یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. یہی سب پیدا کرتا ہے، یہی روشنی پھیلاتا ہے، یہی سب کو حق اور باطل میں تمیز سکھاتا ہے، حق کا راستہ بتاتا ہے. اور صحیح استاد جو ہے وہ بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے ان کے ذہن کو سمجھتا ہے، ان کی نفسیات کو سمجھتا ہے، ان کی جبلتوں کو سمجھتا ہے، اور ان کے ذہنی رجحان کے مطابق ان کے ذہن کو پروان چلاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بچے آنے والے اس وقت میں ایک بہترین شہری بنتے ہیں، بہترین شخص بنتے ہیں، جو سماج کے لیے خوشبودار بنتے ہیں. استاد کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے خوشبو آئے. سماج سدھارتا ہے، استاد سنوارتا ہے. سماج کو سنوارتا ہے، استاد سنوارتا ہے. بچہ جب سمجھ جائے تو سماج سمجھ جاتا ہے. بچوں کو سنوارنا، بچوں کو صرف کتابی تعلیم نہیں ہوتی ہے کہ سبق دے دیا، یاد کر کے آئے، سن لیا، نہیں. ان کو تمام ہمہ پہلو ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے. ان کو بتانا ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. ہمیشہ سچ بولو، کسی ساتھ برائی نہ کرو، کسی کے راستے میں کانٹے نہ بکھیرو، کسی پڑوسی کو ستاؤ نہ. یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو ایک صحیح انسان بنانے کے لیے یہ استاد نے کام کرنا ہوتا ہے. استاد کو علم کے ساتھ ایک حلم ہے. علم اور حلم آپ دیکھنا، جا کر تلاش کرنا کہ علم کے کیا معنی ہیں. جس کے اندر حلم آ گیا، علم تو ہے ہمارے اندر، لیکن ہمیں حلم لانا ہے. جب حلم آ جائے گا تو ہم پکے انسان بن جائیں گے، ہم سے خوشبو آئے گی، ہم کو گھن نہیں آئے گی، کوئی نفرت نہیں کرے گا استاد سے. استاد جل جائے گا، وہ عزت لٹائے گا. عزت پیسوں سے نہیں ملتی ہے. باقی جتنے محکمے والے آج یہ ریٹائر ہوئے ہمارے ساتھی، تو یہ جیب میں چاک کے ٹکڑے یا کاغذ کی پرچیاں لے کر جائیں گے گھر پہ. باقی محکمے والے جب جاتے ہیں تو وہ پیسے گنتے ہیں، اٹیچیاں بھر کے کتنی لائی ہے، بوریاں بھر کے پیسے لاتے ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس علم ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، دوسروں کو روشنی پھیلاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں. اور علم جو اب آ جائے گا، ہمارے علم انسان کو نرمی سکھاتا ہے. جب زیادہ علم آ جائے آدمی کو تو وہ جھک جاتا ہے. جیسے پھالدار درخت جب پھل نہ لگے تو شاخیں کھلی ہوتی ہیں، جب پھل لگتا ہے تو شاخ جھک جاتی ہے. جب ہمیں اندر علم پیدا ہو جائے گا، علم آ جائے گا تو ہم جھک جائیں گے، ہمیں نرمی آ جائے گی. ہمیں کیا آ جائے گا؟ صبر آ جائے گا، ہمیں تقویٰ آ جائے گا، جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. اللہ کو اگر کسی کی عزت ہے اللہ کے نزدیک، کسی کی عزت ہے اللہ کے نزدیک، اللہ جس کو پیار کرتا ہے وہ اس کو پیار کرتا ہے جس کے اندر حلیمی ہے، جس کے اندر عاجزی ہے، جس کے اندر انکساری ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے، جس کے اندر صبر ہے. اس کو اللہ پسند کرتا ہے، باقی نہیں کسی کو پسند. بڑے نمازی کو نہیں پسند کرتا، بڑے بڑے جو عبادت گزار ہیں وہ عبادت گزار کرتے ہیں، لیکن جو پڑوسیوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیا ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیا ہوتے ہیں، وہاں مار کھا جاتے ہیں. حقوق اللہ تو کرتے ہیں، حقوق العباد میں خطا کھا جاتے ہیں، وہاں مار پڑ جاتی ہے ان کو. تو انسان کو یہ استاد ہے جو حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے
اور حقوق العباد بھی عطا کرتا ہے بچوں کے لیے۔ استاد کا بہت بڑا مرتبہ ہے، استاد کی عزت اتنی ہے کہ جیسے کسی نے یہاں کہا ہے کہ اس کے لیے الگ کرسی ہونی چاہیے، اور بالکل آج کل یہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو استاد کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہمارے پیٹھ کے پیچھے استاد کی برائی کرتا ہے وہ ہمارے گناہ دھلتے ہیں، وہ ہمارے دوبی ہیں۔ جیسے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی بات ہے کہ ایک آدمی ان کو گالیاں نکالتا تھا کہ یہ فراڈی ہے، یہ کرتا ہے، جادو کرتا ہے، ٹونے کرتا ہے، یہ فقیر بنا ہوا ہے یہاں اور لنگر لگایا ہوا ہے، ایسے کرتا ہے، روٹیاں بھی کھاتا تھا وہاں سے جا کر اور ان کو گالیاں بھی نکالتا تھا۔ تو خواجہ غریب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ چاول بوری بھر کے، کچھ آٹا بھی بھر کے بوری اس کے گھر پر جا دیتے تھے، وہ گالیاں نکالتا تھا اس کے گھر پر جا دیتے تھے۔ تو اس کی بیوی نے کہا بھیا تو عجیب آدمی ہے، وہ دیکھو ہمیں آٹا پہ جاتا ہے، چاول دیتا ہے، تو گالیاں نکالتے ہیں اس کو، کیوں گالی نکالتا ہے؟ اسے گالیاں بند کر دی تو انہوں نے راشن بند کر دیا۔ پھر وہ عجیب اگر جا کر اس نے کہا کہ کیوں میں آج جب میں گالیاں نکالتا تھا آپ راشن دیتے؟ انہوں نے کہا گالیاں نکالتے تھے آپ تو میرے گناہ دھلتے تھے، آپ نے گالیاں دینی بند کر دی تو میرے گناہ بھرنے شروع ہو گئے، تو میں کیا دوں آپ کو؟ آپ میرے دھوبی تھے، آپ میرے گناہ دھو رہے تھے تو میں آپ کو دے رہا تھا اس کے عوض میں، نذران دے رہا تھا۔ تو ایسے استاد کو کئی بار ہوتا ہے کہ لوگ سماج میں بیٹھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں استاد کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کو گھبرانا چاہیے۔ ہمارا ایک مشن ہے، استاد کو تنخواہ کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، پیسے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ایک مشن کے تحت اپنے بچوں کو جو ہمارے سپرد ہیں ان کو محنت شاخہ سے ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ ہمہ پہلو یہ نہیں کہ کتابی، ان کو زندگی میں طاقت کسی قسم کی ٹھوکر نہ اٹھانی پڑے، ان کو وہ بہترین مقرر بن جائیں، وہ بہترین عالم بن جائیں، وہ بہترین شخصیت بن جائیں، جو خوشبودار بن جائے، تاکہ تو خوشبو آئے ایسے بچے تاکہ لوگ کہیں کہ شاباش تیرے استاد کی۔ کیونکہ جب کوئی خراب بچہ کرتا ہے تو پہلے لعنت بجاتے ماں باپ بھی، لعنت والے استاد بھی۔ کوئی خرابہ کرتا ہے بچہ تو استاد کو لعنت ملتی ہے، تو ہمیں اگر ٹھیک کام بچہ نہیں کرے گا شاید تو ہمیں شاباش مل کے شاباش تیرے استاد کی۔ پہلے استاد ماں باپ کو کوئی نہیں کہتا ہے، حالانکہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ ان کو اخلاق سکھانا، تو ان کو نہیں استاد کو کہتے ہیں۔ اس لیے استاد کو بچے کا اخلاق بھی بنانا ہوتا ہے، بچے کی ہمہ پہلو تربیت کرنی ہوتی ہے، اور اگر وہ شرارتی ہے تو اس کی دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے ہم نے راستے پر لانا ہے۔ تو اس طرح سے یہ استاد نے جو ان نے کام کیا ہے، شریف صاحب نے، یہ جاگل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور جاگل خاندان بڑا ذہین خاندان ہے۔ جتنے ان کے خاندان کے آدمی ہوئے ہیں، ان کے والد صاحب بڑے ذہین تھے، وہ خاموش رہتے تھے لیکن بات ایسی کرتے تھے جو ہزار کے برابر ہوتی تھی۔ اور ان کے یہاں نمبردار صاحب ہوتے تھے، نمبردار صاحب کے والد صاحب، اور جو کہ ان کے ساتھ ہمارے بڑے تعلقات تھے، ہماری دوستیاں تھیں۔ میرے والد صاحب جو ہیں منشی کالو صاحب کے دوست ہوتے تھے شادی کے، اور میرے چچا صوبیدار صاحب جو ہیں وہ نمبردار صاحب کے والد صاحب جو ہوتے تھے ان کے دوست ہوتے تھے، شادی کے دوست ہوتے تھے۔ تو کریش صاحب کے ساتھ میرے بچے کی دوستی ہے شادی کی، ان کے ساتھ بھی ہمارے بڑے گہرے تعلق ہیں۔ تو میں خوش نصیب ہوں کہ آج ان کی الوداعی پارٹی میں ان کے ساتھ ان کے یہاں شامل ہوا ہوں۔ اور یہ اگر کریش صاحب نہ مجھے کہتے تو مجھے انہوں نے تو نہیں کہا تھا کسی نے کہ آؤ۔ ایسی بات ہے کہ آج کل، حالانکہ یہ پارٹیوں کا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا، یہ ہرنی سے ہم نے شروع کیا تھا یہ سب پارٹیوں کا سلسلہ۔ آج مجھے بھول جاتے ہیں، بلاتے ہیں، نہ ہرنی بلاتے ہیں، نہ ادھر بلاتے ہیں، کسی بلاتے ہیں، کہتے ہیں بیمار ہے جی وہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ میں کہوں گا شریف صاحب کہ وہ نہ ہو، وہ نہیں ایک بات ایک ان کو میں کہوں گا، دیکھتا تھا میں پروگرام چلتا ہوا لائیو کہ یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، ہمارے شہباز صاحب جہاں پہنچ جائے تو وہاں لائیو پروگرام چلتا ہے،
तो और शरीफ साहब के लिए इनने कहा कि रबू साहब ने कहा वो बीमार है, लेकिन एक शेर है कि न रोए किस लिए, मजाक के तौर पर, न रोए किस लिए तकदीर को जब ये सितम देखे, हंसे खेले वो औरू से खड़े कोने में हम देखें। हमें विविध दुख होता है ना, ये पार्टियां का हमने इनको जन्म दिया है, तो आज इन पार्टियों में हमें कोई इग्नोर कर दे तो दुख तो फील तो महसूस तो होता है। मरान क्रेश साहब की वजह से मैं आया हूँ यहाँ पर, तो इन्होंने मुझे गाड़ी भी भेजी और बुलाया भी यहाँ पर। नहीं कोई कह रहा था कि आए वो यहाँ, तो बड़ा अच्छा हुआ कि आप लोगों से मुलाकात हो गई, आपके ख्यालात सुने, असातिज़ा के ये अशार सुने, बहुत खुशी हुई मुझे। कैसे असातिज़ा बन रहे हैं जिनके अंदर ये जज्बात हैं, ये ख्यालात हैं आपके, बहुत अच्छे ख्यालात हैं। मुबारक हो आप सबको और सब असातिज़ा को मुबारक हो कि जिनको ये पार्टियाँ ये बनाते हैं। और यहाँ जो सामीन हज़रात आए हैं साथ, नंबरदार साहब के साथ ये बाकी जितने हज़रात, ये जाकिर साहब हैं, ये मेरे प्यारे प्यारे शागिर्द हैं, मजीद साहब हैं, रशीद साहब तो मेरे साथ हमने उम्र गुजारी है इकट्ठे। तो ये बाकी जो मौलवी साहब यहाँ आए हैं, वसीम साहब मेंदर से चल के आए हैं, अमीर साहब ये हमारे दुकानदार साहब हैं बड़े पुराने। तो ये सब लोग जो आए हैं ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और ये हम सब मुबारकबाद के टोले जो है वो ढेर बहुत बोरियां बार के टोकरियां बार के मुबारक हैं वो इनके सब दे रहे पेश साहब को। आज ये खुश नसीब हैं जो इतनी बड़ी मजमा इनके एजाज़ में यहाँ इकट्ठा हुआ और इनको अलविदा करने के लिए आया है। एक शेर ने आखिर में क्या कर लंबा वक्त ले लिया, आपका ज़रूर बातें कर ली, तो बहरहाल कीमती बातें। हम तो मशहूर थे क्या कहूँ के लिए, हम तो मशहूर थे क्या कहूँ के लिए, देखते देखते गमज़दा हो गए। बात कुछ भी नहीं, बात है भी बहुत, ये जुदा हो गए हम जुदा हो गए। हमारी जो मुलाजमत की सफ थी उस सफ से ये बाहर हो गए शरीफ साहब, और ये बस अब ये हमारी सफ में आ गए, अवाम के सफ। तो मैं मीटिंग हो रही है